السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ روزوں کی قضاء کا بیان۔ جو شخص کسی شرعی عذر کی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے بعد میں اس کی قضاء دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پورا کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ہمیں روزوں کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا۔ فرض روزوں کی قضاء جتنی جلد ممکن ہو دینی چاہیے، اگر استطاعت نہ ہو تو آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی قضاء دی جا سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے ذمہ رمضان کے روزے ہوتے تو میں شعبان کے علاوہ ان کی قضاء دینے کی طاقت نہ رکھتی۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے روزوں کی قضاء دینا ضروری ہے۔ حیض و نفاس کی وجہ سے اگر کسی عورت کے روزے رہ جائیں تو اس عورت پر ان کی قضاء واجب ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب ہمیں حیض آتا تو ہمیں روزوں کی قضاء کا حکم دیا جاتا، لیکن نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اگر میت کے ذمے فرض یا نذر کے روزوں کی قضاء ہو تو اس کے وارث کو اس کی طرف سے روزے رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے فرض روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ بعض لوگ رمضان مبارک کے آخری جمعہ کو قضائے عمری کے نام سے ایک نماز ادا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضاء ہو گئی۔ یہ شرعی بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔